زمرد، اور وہ دوڑ کے لپٹ گیا۔ زمرد حسین کو اپنے سے علادہ کر کے، ذرا صبر کرو، پہلے شہزادی کے سامنے اپنی احسان مندی ظاہر کرنے دو۔ بلغان خاتون، تم ہی زمرد ہو؟ یہ کہہ کے اس نے زمرد کو گلے سے لگا لیا اور بولی، میں نے تو کیا احسان کیا، ہاں تمہاری البتہ انتہا سے زیادہ شکر گزار ہوں، اور اگر تم نہ مدد کرتی تو مجھے غم و الم سے کبھی نجات نہ ملتی۔ زمرد مسکرا کے اور کسی قدر ندامت سے، مگر شہزادی اس میں میری خود غرضی بھی تو تھی۔ بلغان خاتون، اسے خود غرضی نہ کہنا چاہیے، یہ اس سادہ لوح نوجوان پر تیرا احسان ہے کہ اپنی محبت سے عزت بخشی اور اتنے بڑے اور اس قدر بڑے فریب سے نجات دلائی۔ اس کے بعد زمرد حسین کی طرف متوجہ ہوئی اور پوچھا، تو تم پر سارا راز کھل گیا؟ حسین، راز کیسا؟ میں نے شہزادی کے حکم کی اطاعت کی، اور صرف اس وجہ سے کہ تمہاری ہی ہدایت تھی۔ بلغان خاتون، نہیں، ابھی میں نے ان سے کچھ نہیں کہا اور نہ تمہارا کوئی خط دکھایا ہے، مگر جب سے یہ اس باغ میں داخل ہوئے ہیں انتہا سے زیادہ پریشان اور بدحواس ہیں۔ اب اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو کچھ کہنا ہو کہہ دو، تاکہ یہ وحشت ذرا دور ہو اور آدمی بنے۔ زمرد، اس غلطی میں یہ ایسے ایسے کام کر چکے ہیں کہ اطمینان تو بڑی مشکل سے نصیب ہوگا۔ بلغان خاتون، لیکن اب یہی مصلحت ہے کہ انہیں اپنے قصر میں لے جاؤ اور کوشش کرو ان کی آنکھوں کے سامنے سے فریب کا پردہ ہٹے، مگر ہاں پہلے مجھے یہ تو بتا دو کہ یہاں کسی کا خوف تو نہیں؟ تمہارے لکھنے کے مطابق میں آنے کو تو چلی آئی، مگر اندیشہ ہے کہ کوئی برائی نہ اٹھ کھڑی ہو۔ زمرد، شہزادی آپ مطمئن رہیے، کسی بات کا خدشہ نہیں، آج شام تک آپ یہاں بے کھٹکے رہ سکتی ہیں، مگر جو میں نے لکھا تھا اس کا بھی بندوبست آپ نے کر لیا ہے؟ بلغان خاتون، سب سامان کر چکی ہوں، اگرچہ اس کے متعلق مجھے ذرا تردد بھی ہے۔ زمرد، وہ کیا؟ بلغان خاتون، خیر کوئی مذائقہ نہیں، اس کو پھر بیان کروں گی۔ یہ کہہ کے اس نے باقی ماندہ جوان کو بھی جو ساتھ آیا تھا کچھ کان میں کہہ کے واپس بھیج دیا اور زمرد سے پوچھنے لگی، اور یہ تو بتاؤ قلعے پر کدھر سے حملہ ہو سکتا ہے؟ زمرد، آپ قلعے ہی میں ہیں، مگر اتنا حصہ قلعے سے علادہ کر دیا گیا ہے، اگرچہ غیر لوگ یہاں نہر ویرنجان کے ذریعے سے اور بیرونی دیوار کے نیچے سے نکال کے لائے جاتے ہیں، مگر اسی نہر کے اس طرف خورشاہ کا محل ہے۔ حسین، خورشاہ کا محل؟ وہ یہاں کہاں؟ وہ تو قلعہ التمونت میں ہے۔ بلغان خاتون ہنس کے، اب انہیں ان کی قصر دری میں پہنچا دو، جس کے دیکھنے کا انہیں شوق ہوگا، باقی باتیں پھر آ کے کہنا، یہ اگر یہاں موجود رہے تو بات نہ کرنے دیں گے۔ زمرد، بے شک شہزادی آپ بجا فرماتی ہیں، میں انہیں وہاں بٹھا کے ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو ایک بے ہوشی کے عالم میں کھڑا تھا، اور شہزادی کو تنہا چھوڑ کے اسے کھینچتی ہوئی اپنے قصر دری میں لے گئی۔ حسین راستے بھر اسے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا، مگر زمرد نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ پھر بتاؤں گی، اور اسے قصر میں بٹھا کے شہزادی کے سامنے واپس آئی اور ادب سے کھڑی ہو گئی۔ بلغان خاتون، ہاں تو خورشاہ کے محل کو یہاں سے راستہ گیا ہے؟ زمرد، جی ہاں، وہ روز یہاں آ کے عیش و عشرت میں مشغول ہوا کرتا ہے، آپ اس راستے سے تمام ہمراہیوں کے ساتھ بآسانی پہنچ جائیں گی۔ پہلے نہر کا سنہرا پل ہے، اس کے اترتے ہی آپ کو ایک راستہ ملے گا جو سیدھا خورشاہ کے حرم سرا کو گیا ہے، جس میں داخل ہوتے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ التمونت کے قلعے میں پہنچ گئیں۔ آج عید کا دن ہے اور معمول ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص جنت میں نہیں لایا جاتا اور نہ خود خورشاہ آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس علاقے کے تمام معزز و مقرب لوگ اور نیز دور دور کے سربراہوردہ اور نامی نقیب امام کی زیارت کو آتے ہیں، اور قلعے میں عام معتقدین کا بڑا بھاری مجمع رہتا ہے۔ اسی خیال سے میں نے آپ کو رمضان کی 27 تاریخ کو بلایا، کیونکہ اس دن لازمی طور پر باغ غیروں سے خالی رہتا ہے، اور خود خورشاہ کو بھی 3-4 دن تک یہاں آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اگر اور کوئی زمانہ ہوتا تو اب تک آپ کے آنے کا حال قلعے میں معلوم ہو گیا ہوتا۔ بلغان خاتون، تو ابھی تک کسی کو ہمارے آنے کی خبر نہیں؟ زمرد، بالکل نہیں، اول تو یہاں کوئی مرد نہیں جو لوگوں کو خبر کر کے لڑائی کا سامان کرے، اور شاید کوئی عورت بھاگ کر چلی بھی جاتی، مگر میں نے آج صبح سے سنہرے پل کے پھاٹک پر قفل لگا دیا ہے۔
اور کنجی میرے پاس ہے، لہٰذا ممکن نہیں کہ کوئی بھی بھاگ کر قلعے جا سکا ہو، اور لطف یہ ہے کہ ان دنوں کوئی ادھر آنے والا بھی نہیں۔ بلغان خاتون: یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، تم کہتی ہو آج عید ہے جبکہ قلعے میں خوشی جوش و خروش ہوگا۔ بس کوئی فکر نہیں، آج شام سے پہلے ہی ہمارا حملہ ہو جائے گا، مگر زمرد مجھے ایک بات کا تردد ہے، جس فوج کو میں نے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اس کا ابھی تک پتہ نہیں۔ میرے ہمراہ صرف 500 سپاہی ہیں جو شاید کافی نہ ہو سکیں۔ زمرد: میں تو سمجھتی ہوں کہ 500 جوان بھی قلعے پر ادھر سے جا کر قبضہ کر لیں گے۔ بلغان خاتون: مگر مجھے یقین ہے کہ ہماری کمک آئے گی ضرور، صرف شام تک کی مہلت چاہیے۔ زمرد: شام کیا مانی، آپ کل تک یہاں یوں ہی مخفی رہ سکتی ہیں، کوئی اندیشے کا مقام نہیں، بس جب تک وقت آئے یہاں آرام فرمائیے، آپ تھک بھی گئی ہوں گی، سستانے کے لیے اچھی مہلت مل گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے پوچھا: اور زمرد، یہ لباس جو تم نے میرے اور میرے دونوں ساتھیوں کے لیے تجویز کیا، اس میں مصلحت تھی؟ زمرد: شہزادی، آپ کا لباس تو وہی حوروں کا لباس ہے، اس لباس کی وجہ سے کسی کو آپ پر بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ بلغان خاتون: شاید اسی لیے مجھے وہ کپڑے پہنے دیکھ کر حسین نے کہا تھا کہ آپ حور معلوم ہوتی ہیں۔ یہ جملہ سن کر زمرد بہت ہنسی اور بولی: مگر اپنے لباس کے متعلق انہوں نے کچھ نہ کہا۔ بلغان خاتون: مگر مردوں کے لیے ایسا بیہودہ لباس تم نے کیوں تجویز کیا؟ زمرد: اس لیے کہ یہاں مردوں میں سے عام طور پر دیہی دودھ والے آیا کرتے ہیں، جو یہاں کی نہروں اور حوضوں میں دودھ اور شراب بھرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد لباس پہنے ہوئے یہاں آئے تو کسی کو خیال بھی نہ ہوگا کہ کوئی غیر ہے۔ شہزادی: مگر ایسا نہ ہو کہ کسی کو خبر ہو جائے اور قبل از وقت راز کھل جائے۔ زمرد: کسی کو خبر نہ ہوگی، آپ شوق سے یہاں فروکش ہوں، عید کے دن یہاں کسی کو آنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بلغان خاتون: بہتر، میں یہاں ٹھہر جاؤں گی، مگر مجھے چل کے ذرا جنت کی سیر کرا دو اور پل اور سڑکیں بھی دکھا دو تاکہ راستہ خوب پہچان لوں۔ زمرد: چلیے۔ اس تجویز کے بعد دونوں حسین و نازنین عورتیں قصروں اور کوشکوں کو قطع کرتی اور باغوں اور چمنوں کی بہار دیکھتی ہوئی اس بڑی نہر کے کنارے پر پہنچی جس کے راستے سے لوگ سونے کی کشتی میں بٹھا کے جنت کے اندر لائے جاتے تھے۔ اس کے سنہرے پل کے پھاٹک میں قفل لگا ہوا تھا جسے زمرد نے کھولا اور دونوں لڑکیاں دوسرے طرف کے میدان میں اتریں۔ ادھر بھی پھول دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور درمیان میں سے ایک سڑک گزری تھی جو تھوڑی دور تک کھلی فضا میں جا کے بڑے بڑے سایہ دار درختوں کے ایک جھنڈ میں غائب ہو گئی تھی۔ انہی درختوں کے اس طرف حرم سرا کا راستہ تھا۔ یہ دلچسپ سیر کے بعد شہزادی واپس آئی اور زمرد کے انتخاب کے مطابق ایک عالی شان فیروزے کے کوشک میں جا کے فروکش ہوگی۔ زمرد دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ جب دیکھا کہ شہزادی بلغان خاتون لیٹ کے آرام کیا چاہتی ہے تو اس سے رخصت ہو کے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اپنے قصر کی طرف روانہ ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔